قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام پیش کرتے ہوئے پروگرام روشنی کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کسی وجہ سے بھی دیکھنا آپ سے رہ جائے تو آپ ڈیجیٹل میڈیا کے یعنی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ اب ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آپ کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ پروگرام یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی پسندیدہ پروگرام، آپ کا پسندیدہ کوئی بھی عالم دین یا ثناخواں یا کوئی نعت منقبت یا کوئی آپ نے درس سننا ہو تو آپ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں جوائن کیجئے، یعنی ARYQTV.TV کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے، آپ وہاں بھی ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر چاہیں تو ARYQTV.TV کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں 24/7۔ یوٹیوب پہ ہماری نشریات لائیو بھی ہے اور پری ریکارڈڈ پروگرامز بھی وہاں پر پوسٹ کر دیے جاتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے روشنی میں وہ ہے علماء اکرام کی ذمہ داریاں۔ جی ہاں، چونکہ ہم نے سنا ہوا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل، اس سے قبل علماء کی ذمہ داریاں علماء ہی بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم علماء کی قدر کریں، ان کی تکریم بجا لائیں، ان کا احترام کریں۔ وجہ مشعل راہ ہے، ہم تو اب بھی بھٹک سکتے ہیں، کل بھی بھٹک سکتے تھے اور کل بھی بھٹک سکتے ہیں، مگر ہمیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء، چونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، لیکن انبیاء کے وارثین ہر دور میں آتے رہیں گے، یعنی علماء حق جو ہمیں اللہ سے جوڑتے رہیں گے، رسول اللہ سے جوڑتے رہیں گے۔ بعض اوقات ہم اللہ سے جڑتے جڑتے کچھ ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے تو اللہ غیظ و غضب ہو جائے گا اللہ رب العزت کا ہم پر، اللہ ہم سے الٹا ناراض ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسے کلمات، ایسے اقدامات، ایسا عمل اور ایسا ہمارا کوئی اقدام جو ہمیں دین سے دور کر دیتا ہے، ہمیں اسلام سے، دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے، تو یہی علماء ہیں جو ہمیں یہ نزاکتیں بتاتے ہیں، یہی علماء ہیں جو ہمیں راستے پر لگاتے ہیں، یہی علماء ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، بے عینی ہی اسی طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم از خود اس میں غور کرتے ہیں اور کوئی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پلے نہیں پڑ رہی ہوتی، تو بھی ہماری رہنمائی یہی علماء حضرات کرتے ہیں۔ علماء اکرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علماء اکرام کا منصب اور اس منصب کی لحاظ داریاں کیا ہیں؟ ان علماء اکرام کو کیسا ہونا چاہیے؟ علماء اکرام کی کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں اور شرائط، قواعد، ضوابط ہمیں بتائے گئے ہیں ہمارے ائمہ کی جانب سے۔ آج بتائیں گے ملک پاکستان کے دو معروف اور مستند علماء اکرام، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اور جناب علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں حضرت، اس ضمن میں علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کا سوال ہے خود اس کے جواب عطا فرمایا کہ جو انبیاء کرام کی امانت ہے اور جو انبیاء کرام کی چیزیں ہیں جو امانت قوم کی طرف منتقل کرنی ہے اور وہ سپرد کرنی ہے، فرمایا دنیا سے کوئی شخص رخصت ہوتا ہے تو اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے، دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، مادیت چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ فرمایا انبیاء کرام کی جو وراثت ہے اور ان کی جو امانت ہے وہ دراہیم و دنانیر نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، پراپرٹیز نہیں ہے، ان کی زمینیں یا ان کے باغات نہیں ہیں، بلکہ ان کی جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور فرمایا کہ اس وراثت کے جو امین ہیں وہ ہیں علماء کرام۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ جو امانت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس امانت مصطفیٰ کو صحیح طور پر امت تک پہنچانا۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت وحی الہی کے اجزاء قرآن اور حدیث ہے۔ بالکل صحیح۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئے اور حضور علیہ السلام نے امت تک پہنچائے، اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات
کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، سبحان اللہ۔ اس امانت کو صحیح طور پر جو ہے آسن انداز کے ساتھ جو ہے امت تک پہنچانا، یہ علماء کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر متانت ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ سند ہونی چاہیے، وہ مستند ہونا چاہیے۔ دیکھیں سلمان بھائی، جتنا زیادہ زمانہ گزرتا جائے گا، سائنس کی جتنی نیو بک ہوگی اتنی زیادہ معتبر ہوگی، پرانے ایڈیشن ختم ہوتے جائیں گے۔ صحیح ہے، صحیح۔ لیکن قرآن و حدیث جتنا زیادہ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جتنی کتاب ہوگی، جتنا قول ہوگا، جتنا امام ہوگا، جتنا شخص ہوگا، اتنا زیادہ معتبر ہوگا، اور ابدی حیثیت کے ساتھ بالکل۔ اپنی ظاہر ہے اسی طرح فرمایا کہ علماء کرام کو چاہیے، چاہے وہ ائمہ مساجد ہوں، چاہے قوم کے رہبر و رہنما ہوں، چاہے مدرس ہوں، چاہے معلم ہوں، معلم ہونا ان کا قرآن کو پڑھانا صحیح طور پر، قرآن کی تفہیم صحیح طور پر لوگوں تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ جس سوسائٹی میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے دائیں بائیں جو خرابیاں معاشرے کی ابھرتی جا رہی ہیں، ان خرابیوں کے سد باب کے لیے علماء کرام کا کردار ادا کرنا، نچلی سطح سے لے کر اگر کوئی امام ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے محلے کے اندر کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، تو وہ صرف مسجد میں نہ بیٹھا رہے بلکہ وہ جد و جہد کرے، محنت کرے اور کوشش کرے، دل جلائے اپنا کہ یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے دین کی طرف۔ نیو جنریشن ہے، بچے ہیں، یوتھ ہے، بچوں کے ساتھ پیار کریں۔ دیکھیں ایک تو بالکل چھوٹے بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لے کر نہ آؤ۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے اس کو پڑھاؤ، تو وہ بچے جن کے اندر کچھ سمجھداری آ چکی ہے ان بچوں کو لے کر آئیں۔ تو نیو جنریشن کے لیے، یوتھ کے لیے، آل محلہ کے لیے اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ وہ قوم کا رہبر اور رہنما ہے، جتنی زیادہ اس کی جو ہے آفاقیت کے اندر، وہ کہا جاتا ہے نا قبلہ علامہ صاحب کہ العالم کالعالم، سبحان اللہ، عالم تو جو ہے وہ عالم ہے پورا، اسی لیے کہا جاتا ہے موت العالمی موت العالم، جناب، کہ اگر عالم چلا گیا تو ایک پورا عالم جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے، کسی خاندان کا، کسی علاقے کا نہیں۔ تو اس کی جو آفاقیت ہے، اس کی بنیاد ورثہ ہے نا، آپ نے جو فرمایا، ورثہ، وہ نبیوں کا ورثہ لے کے، نبیوں کے ورثے کے اندر جتنی زیادہ آفاقیت اور وسعت ہے، اسی طرح علماء کے ان تمام چیزوں کے اندر، ذمہ داریوں کے اندر، اس پیغام کے اندر وسعت ہے۔ تو چاہے ایک محلے کا امام ہے وہ بھی عالم ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، اور جتنا زیادہ بڑھتا جائے، شہر کا عالم ہے، شہر کا قاضی ہے، ملک کا ہے، یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر، آج دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے، ایک پیغام جاتا ہے، لیکن اس پیغام کے اندر عالم کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ اس کو من و عن پہنچائے، دوسرا اس کے اندر محبت کا پہلو ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ، اس کے اندر جو ہے پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے، پوزیٹیو چیز ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے لوگوں پر تنقید نہ کرے، بلکہ آپ دیکھیں کہ فرعون سے بڑا کافر کون ہے؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے اذهبا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، فرمایا کہ اذهبا الى فرعون، جی، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، فرمایا کہ فرعون کی طرف تم دونوں جاؤ، لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ ہے تو وہ بہت بڑا باغی ہے، لیکن فقولا له قولا لینا، جناب اسی طرح یہ قرآن کا اسلوب، یہ قرآن کا اسلوب عطا فرمایا۔ دین پروان بھی اسی طرح چڑھا، دین پروان بھی اسی طرح چڑھا، انسان جو ہے صرف تنقید اور صرف جارحانہ انداز نہ ہو، بلکہ کوشش کرے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ آپ کی بات کے اندر ایک حکمت ہو، آپ کی بات کے اندر ایک محبت ہو، یعنی آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ ایک سیل مین ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز لے لو، اگر نہیں لوگے تو میرا نقصان نہیں تمہارا نقصان ہو جائے گا، نقصان میں چلے جاؤ گے۔ تو ہم دین کی نمائندگی کرنے والے، ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو اتنے محبت سے، ذمہ داری ہے علماء کی، اتنے محبت سے دین پہنچائیں، ان کو یہ لگے کہ اگر ہم نے یہ چیز نہیں لی تو لاس ان کا نہیں ہوگا، نقصان ان کا نہیں ہوگا، لاس ہمارا ہو جائے گا کہ جو ہم اس کو نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ہر اعتبار سے، مبلغ ہونے کے اعتبار سے، معلم ہونے کے اعتبار سے، مدرس ہونے کے اعتبار سے، قاضی ہونے کے اعتبار سے، ایک محرر اور مقرر ہونے کے اعتبار سے، کہ وہ ہر چیز کے اندر حضور کی اس امانت کو محبت اور دیانت کے ساتھ آگے پہنچے۔ کیا اچھی بات ہے، آپ نے جو لینن کہا نا، اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سختی سے بات کرے
اس کے سننے والے، اور ایک آدمی نرمی سے بات کرے اس کے سننے والے. ان دونوں کے چلے جانے کے بعد، ان دونوں کی جب آرا لی جائیں گی عوام سے، تو عوام کا جو پلڑا ہے وہ نرمی کی طرف جھکے گا، شفقت کی طرف جھکے گا، پازیٹیو چیزوں کی طرف جھکے گا. لیکن نیگیٹو چیزیں ہمیشہ نیگلیکٹ ہوں گی، ہمیشہ کاؤنٹر اٹیک ہوگا اور ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنیں گی. اور دین جو ہے وہ ہمیں نرمی سے ملا ہے اور نرمی کی ہی اجازت دیتا ہے، نرمی کا ہی حکم دیتا ہے، نرمی سے ہی لوگوں تک پہنچ بھی سکتا ہے. ظاہر ہے اس دور کی تو بڑی اہم ضرورت ہے کہ نرم خو ہو انسان، نرمی سے چلے اور نرمی سے لوگوں کے دلوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اتارے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا علماء کرام کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، ان پہ بات کر رہے ہیں. آج پروگرام روشنی میں ہمارے ساتھ ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب. دونوں حضرات کا بار دیگر شکریہ کہ وقت دیتے ہیں اور بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں. آغاز کیا بہت عمدہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا لیتے ہوئے. ظاہر ہے ہمارا تو دنیا و آخرت میں یہ سہارا ہے قرآن، اور قرآن سے اگر نہیں جڑے تو کہیں اور ہی بھٹک جاتا ہے انسان. اسی سے جڑے رہنا ہے، یہی ہمارا آفاقی جو ہے ہماری نجات کا سامان بھی ہے اور پیغام بھی ہے. اچھا، اب علماء کرام کی جو ایک وجاہت ہوتی ہے نا، شخصی وجاہت، اور اس کا ملحوظ رہنا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے. اکثر ظاہر آج کا جو دور ہے، آج کا نوجوان وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ کسی عالم کو اگر کسی اور نازیبا کسی عمل میں دیکھتا ہے قبلہ، تو وہ یہ سوال اٹھاتا ہے، بولتے کہ تو عالم دین ہے. اچھا، پھر آن دی ادر ہینڈ کبھی کبھی عالم دین بھی آ جاتا ہے اپنی پر، اور عالم دین کہتا ہے کیا مطلب عالم انسان نہیں ہوتا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جو ہے وہ گھومتے پھرو اور یہ کرو وہ کرو. بہرحال مطلب ہماری حدود ہے، ہمارے معاملات ہیں، انسان کو ہر جس چیز کی اللہ نے آزادی دی ہے. مگر بطور عالم لوگ جو ہے وجاہت طلبی، اس کا لحاظ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں علماء سے. بھائی اس کی شخصی وجاہت ہوگی، خوش لباسی ہوگی، اس کا ظاہر ہے ہر لحاظ سے وہ پورا ہوگا. اس کی نا آپ یقین کریں وہ سجدے میں بھی جائے گا نا تو اس کی انگلیوں پہ بھی غور ہوگا لوگوں کا. یار عالم ہے، دیکھو ذرا کہ فرائض و واجبات کیسے ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً علماء کرام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی بنیادی طور پہ. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ان کے وقار کو قائم رکھنا، اپنی عزت کو قائم رکھنا، یقیناً یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ فرق ہو سکے کہ عالم کون ہوتا ہے اور جاہل کون ہوتا ہے. جناب اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ بتائیے نا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. تو عالم جب اپنے وقار کو قائم رکھے گا، اپنے عزت کو قائم رکھے گا، تبھی وہ امتیاز اور فرق کر سکے گا کہ میں عالم ہوں اور یہ غیر عالم ہے اور یہ جاہل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عالم کا جو منصب ہے وہ صرف ایک عالم کا نہیں ہے. عالم اپنے عالم ہونے کے اندر بہت ساری جہتیں رکھتا ہے. ایک آپ لے لیں کہ ایک عالم استاذ بھی ہوتا ہے، بالکل معلم بھی، ہمہ جہت. اب ایک استاذ کو اپنا وقار اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے قائم رکھنا ضروری ہے، اور خاص کر وہ استاذ عالم دین ہو تو اس کا منصب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے آقا کریم کا اخلاق سیکھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ذمہ داری آپ دیکھیں، کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی بڑی ذمہ داری. نازک مرحلہ ہے یہ. آپ جب اپنے مزاج میں فرق لائیں گے، آپ کہیں عامیانہ گفتگو کریں گے، آپ کہیں سطحی گفتگو کریں گے، آپ وقار سے گری ہوئی چیز، تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو حضور کا وارث ہے. بات رسول اللہ کی کرتا بات کیونکہ وہ نمائندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ نے اسے مقرر کیا نمائندہ. جی، تو اس لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طریقے سے اپنا رویہ لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اس کے رویے کو دیکھ کر لوگوں کو دین سے محبت ہو. کچھ مثالیں پیش کریں. اس کے رویے کو دیکھ کر آپ دیکھیں کہ جو ہے ان کو قرآن و حدیث سے محبت ہو، سیرت نبوی سے محبت ہو. یہ ان کے لیے ضروری ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو اکابر علماء کرام ہیں، جیسے آپ نے مثالوں کی بات کی، انہوں نے علم کے وقار کو اتنا ملحوظ رکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ بھی میرے گھر پہ آ کے پڑھا دیں. آپ نے فرمایا میں علم جا کے لوگوں کے گھروں پہ نہیں پڑھاتا، تمہیں علم کے لیے آنا کنویں پر آؤ، کنویں پر آؤ. تو جو علم کا وقار ہے ہمارے اسلاف نے اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھا. یہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے علماء کرام ہیں جو علماء ذی وقار ہیں، انہوں نے اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھا. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ
मतलब वो आलिम हैं या लतीफ़े सुनाना उनका काम है? जनाब ये मतलब वो आलिम के अंदर एक फ़नी शख्सियत के तौर पे मशहूर होते हैं। सही बात। आलिम अच्छा, एक तो होता है महज लतीफ़े सुनाना के मिजाक से इनकार नहीं गालिब आ जाता है, एक होता है प्रैक्टिकल उनकी लतीफ़ा ही बन पहचान जाता है। वो बन जाती हाँ, है, लतीफ़ा ही बन मतलब जाता है। उनकी शक्लें देख के आप अगर आपके जहन में हंसी आ रही है, आपको लतीफ़े याद आ रहे हैं, तो ये आपकी इसमें व्यूवरशिप ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपने इल्म के वक़ार को गिरा दिया। और आपसे लोग ना संजीदा बात सुनना चाहेंगे, ना संजीदा बात आपसे सुनना चाहेंगे, ना आपसे कुरान और हदीस सुनना चाहेंगे, कहेंगे कि भाई मुफ्ती साहब से 2 लतीफ़े सुन लें जनाब। तो इसलिए जो है ना, वो आज के दौर में ये बड़ा नाजुक मसला है कि हमें बज़ाहिर एक चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन उसके ज़िमन में नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उलमाए किराम को अपनी वक़ार इल्मी, अपनी शख्सियत, क्योंकि उसका ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल से है, वो आईना रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को हाथ में लिया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का प्रचार कर रहा है। ये हर चीज़ अल्लाह के रसूल से जुड़ी हुई है। अगर इसमें से किसी भी चीज़ का वक़ार कम होगा तो इसकी ज़िम्मेदारी आलिम दीन पर होगी। हत्ता कि हमारे असलाफ में से बाज़ जो थे वो बाज़ारों में जाके बैठना भी पसंद नहीं करते थे उलमाए किराम का, और अगर कोई ऐसा होता था तो उससे हदीस रसूल की सनद नहीं लेते थे। एक शख्स ने जो है वो एक मुहद्दिस हदीस लेने के लिए गए तो कहा कि वो जानवर को चारा दिखा के बुला रहे थे, तो जब जानवर आ गया तो चारा साइड पे रखा और जानवर को पकड़ लिया। तो जो हदीस लेने के लिए गए थे कहा जब आप जानवर को धोखा दे सकते हैं तो आप इंसानों को भी धोखा दे सकते हैं, तो मैं आपसे हदीस नहीं लूँगा। तो आलिम का एक एक अमल जो है ना वो बड़ा आम लोग, हाँ, आम लोग के तकाजे। जी जी, तो इसलिए जो है ना वो अपनी गुफ्तगू का अंदाज, अपने बोलने का अंदाज, अपना रख रखाव, अपनी तकरीर, अपनी तदरीस, अपना फतवा, और ये सारी चीज़ें ऐसी हों कि जिससे वक़ार की झलक हो, इसमें जो है वो मिजाह की झलक गालिब ना आए और इसमें दुनियादारी की झलक गालिब। क्या अच्छी बात, कमाल, बहुत खूब, मैसेज आपका ज़बरदस्त। मैं अल्लामा साहब क़िबला, इल्म और अक़ल ये दोनों ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है एक दूसरे के लिए। इंसान अक्लमंद होता है तो अहले इल्म में उसका एक अपना मर्तबा, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो अपने ज़ाहिर है मदरसे का और अपने इदारे का तर्जुमान भी होता है। एक तो अक्ल वो है जो इल्म के लिए ज़रूरी है, इल्म के लिए अक्ल, अक्ल के लिए इल्म, और एक अक्ल वो है जो बाज़ औक़ात डिसबैलेंस कर देती है मामले को, और बाज़ औक़ात इल्म भी हज़रत गालिब आ रहा होता है अक्ल पर, यानी इस तरफ अक्ली दलील है, उस तरफ इल्म कहता नहीं मैं सुनता ही नहीं हूँ तुम्हारी बात। तो इसको तवाज़ुन को बरकरार रखना, इसकी बैलेंसिंग करना इल्म और अक्ल की, ये किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत है। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल शऊर के साथ दूसरे हैवानात से मुमताज़ किया, सही, उसे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, उसको अक्ल शऊर अता फरमाया। लेकिन ये अक्ल जो है ये चराग मंजिल है, चराग राह है, मंजिल नहीं। मंजिल वो इकबाल ने कहा ना, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर क्या है, चराग राह है, मंजिल नहीं है। इसको चराग राह के तौर पर लेकर चले और इसको इस्तेमाल करें। अक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल करने के लिए दी है। इकबाल ने वो भी कहा ना, इश्क है तेरी सिपर अक्ल है शमशीर तेरी, बिल्कुल, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। बिल्कुल, अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। लेकिन जब अक्ल बुनियादी तौर पर इसी काम पर लग जाए जिसको इकबाल ने कहा कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, जनाब जनाब, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। बिल्कुल सही फरमाया कि वो अक्ल जो तनकीदी ही तनकीदी है। देखिए, हमारे यहाँ उमूमी तौर पर हर बात कही जाती है कि अच्छा ये वुजू करेंगे, ये वुजू की लॉजिक क्या है, अच्छा ये नमाज है, ये नमाज की लॉजिक क्या है, अच्छा ये बताइए कि ये रमी जमरात की लॉजिक क्या है। ठीक है, चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बंदाए मोमिन अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है वही इलाही है। वही इलाही का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ अक्ल के घोड़े जाकर रुक जाते हैं, जनाब, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का नूर आ गया, पैगाम आ गया, अक्लें पस्त हैं, वहाँ पर जाकर इंसान ये ना कहे कि मेरी ये मौलाना साहब अच्छी बात बताई आपने, अच्छा मसला बयान किया। कुछ लोग अक्ल के इतने ज़्यादा वो होते, लेकिन मेरी अक्ल में नहीं आ रही है। तुम्हारी अक्ल क्या है? तुम्हारी अक्ल एक मादूद चीज़ है, और वही खुदाबंदी कुरान और हदीस बहुत बड़ी वसी चीज़ है। ये जो है वो शरीयत की ताबे होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी मरकजी बात अल्लामा साहब ने फरमाई कि अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा एक नूर है, कि चराग राह है, और ये मरकजी बात कि वो शरीयत के ताबे होना चाहिए। होना चाहिए। और इंसान देखें,
شریعت اس کے تابع نہیں ہو سکتی. شریعت اس کے تابع وہی تو کانفلکٹ ہوتا ہے پھر. بالکل. جب عقل کہے یہ میرے تابع. مثال کے طور پہ یہ جو شدید ترین عقل مند لوگوں کا دور ہے جب وحی خدا کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے لا تعلمون لا یعلمون, تم نہیں جانتے. اکثرہم لا یعقلون, جناب اکثر عقل ہی نہیں رکھتے, سمجھ ہی نہیں رکھتے. تو یہ ایک بڑا ہی آپ نے بہت ہیوی قسم کا سوال کیا ہے. یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ اس عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم. وہ اقبال نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اسی نگاہ ناز سے سبحان اللہ. وہ نگاہ ناز اگر عقل پہ پڑ جائے کیا اچھی بات, تو پھر انسان بلند و بالا ہو جاتا ہے. لیکن وہ عقل جو صرف اپنے تنقید کے گھوڑوں کو دوڑاتا رہے. ہاں, قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہا کہ بھئی تعویل قبلہ کا ہوا, تو وہ کہنے لگے بھئی یہ قبلہ کیا بدل گیا, اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیا چیز ہے. قرآن نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانت. انہوں نے کہا کہ قبلہ کیوں بدل, فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. تو اب آپ یہ سمجھ رہیے کہ ایک وہ بے وقوف ہیں کہ جنہوں نے جو ہے ایک تعویل قبلہ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا, اور یہ بھی کہتے ہیں یہ حضور کے صحابہ دیکھو کتنے دیوانے, بڑے بے عقل قسم کے لوگ ہیں, اپنا تن من دن کاروبار سب کچھ قربان کر دیا. فرمایا یہ بے وقوف نہیں ہیں, انہوں نے اپنی عقلوں کو مصطفیٰ کریم پر قربان کر دیا کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گھر با اونا رسیدی تمام بولا بیس. فرمایا صرف عقل کے تم جو ہے پرستار ہو گئے تو مولہبیت کی طرف چلے. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. اور تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید. میرے سامنے بر صغیر کی بہت بڑی بڑی مثالیں, ویسے تو ائمہ کرام کی مثالیں فقہا کی مثالیں جاتی ہیں, لیکن اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کروں تو بہت بڑے بڑے اکابرین کی میرے سامنے مثالیں ہیں جو مشعل راہ بھی ہیں, امت کو فائدہ بھی پہنچایا, اور وقت کی نزاکتوں کو, وقت کی اہم ترین ضروریات فتنوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی مصلحت اور دانش سے ان کو سلجھایا, جن میں ایک نام قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کا بھی ہے, مولانا عبدالستار خان نیازی کا بھی ہے, اور ایسے کئی علماء جن کا ہم ظاہر نام تو نہیں, لیکن مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے رول ماڈلز ہیں کہ آپ اب جو ہے نا آج وہ کہتے ہیں نا جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے, مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. تو آج بھی لوگ ان کی ایگزامپل دیتے ہیں. اسی لیے میں نے جو ہے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ مثال پیش کی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب قبلہ نقشبندی سے کہ حضور ہمارے جو یہ اکابرین ہیں جن میں نے 2 ایگزامپل سیٹ کیے, انہوں نے امت کو کس طرح نفع پہنچایا اپنے علم سے فائدہ کیسے پہنچایا؟ بسم اللہ الرحمن. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. علماء کرام کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی بھی فیلڈ میں کام کیا ہے نا, اس طرح آپ دیکھیں جو تصانیف کسی ایک بزرگ نے لکھ دی ہیں, آج ہمارے علماء کہتے ہیں ہم اپنی ساری زندگیاں لگا کے ان کو پڑھ نہیں سکتے. جی وہ لکھ کے چلے گئے جناب. کسی نے کنویں میں بیٹھ کے لکھا ہے, کسی نے جیل میں بیٹھ کے لکھا ہے, کسی نے کہاں لکھا ہے, پہاڑوں میں, غاروں میں, کیسے کیسے انہوں نے لکھ دیا. سلمان بھائی میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام, یہ خدمات کیسے کر دی, ان میں کیا صفت تھی, انہوں نے نفع کس طرح پہنچایا. بات اتنی ہے کہ وہ تخریبی نہیں تھے, تعمیری تھے جناب. اپنے معاشرے میں. ہاں وہ پوزیٹیوٹی لے کے چلتے تھے, نیگیٹیوٹی نہیں تھی ان میں, پاس سے گزرتی بھی نہیں تھی. ہاں وہ لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچتے تھے, وہ فساد نہیں پھیلاتے تھے, وہ اپنے پیٹ کی خاطر فتوے نہیں بیچتے تھے, وہ اللہ کے رسول کے دین کو مثبت انداز میں پیش کرتے تھے, اور اتنا بڑا کام اسی لیے وہ کر گئے. اس کی بڑی ڈیٹیل ہو سکتی ہے, لیکن یہ لائن میں نے دے دی کہ وہ تخریبی نہیں تھے, تعمیری تھے. معاشرے میں تعمیری کام کریں, یہ علماء ہمارے اسلاف کی یہ پہچان ہے. اور دوسری چیز, وہ لکیر پہ لکیر نہیں کھینچتے تھے, وہ خلا کو پر کرتے تھے. واہ 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 واہ, یہ بہت بڑی بات ہے بھائی واہ. وہ خلا کو پر کرتے تھے. لیکن ٹائم نہیں ہے, میں صرف ایک تفسیر کی آپ کو مثال دے دوں کہ ہمارے اکابر نے تفسیریں لکھی ہیں نا. اب ایسا نہیں تھا کہ جس نے ایک دفعہ جیسی لکھ دی سارے وہی لکھ رہے ہیں, وہی چیز نہیں. اگر آپ امام رازی کو اٹھائیں گے تفسیر رازی میں تو انہوں نے علوم عقلیہ کا پہلو لے لیا. در منصور کو اٹھائیں گے انہوں نے آثار کو لے لیا ہے. آپ زمخشری کو اٹھائیں گے, کشاف کو اٹھائیں گے تو انہوں نے لغت کو لے لیا. تو جس آپ قرطبی کو لیں گے تو انہوں نے احکامات کو لے لیا. تو یہ ہے کہ انہوں نے جب تفسیر لکھی نا, ہر ایک نے
یہ دیکھا کہ اس وقت موجودہ معاشرے میں ضرورت کیا ہے جناب تو انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور اپنے حصے کا حصہ انہوں نے پیش کیا تو اس سے کیا ہوا ہمہ جہت کام ہوا اور سارے شعبے اس سے فیضیاب ہوئے اور کبھی بھی کہیں تشنگی محسوس نہیں ہوئی معاشرے میں. آج کیا ہو گیا اس کا الٹ کہ ایک رسم ہے کہ ایک تقریر ہے اگر وہ 50 سال سے پیٹی جا رہی ہے تو وہی تقریر ہو رہی ہے, بس آئے اپنا کام پیچھا. شور شرابہ کر کے چلے. اچھا میں اس ضمن میں آج کے حالات کے حوالے سے یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا. آپ کہیں گے نا کہ بھئی پھر یہاں آپ تخریبی تعمیری کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ خلا پر کرنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی خلا بتا دیں جو آج. میں کہتا ہوں دیکھیں ساری چیزوں کی بنیاد ہے قرآن پاک. بے شک حضور نے صحابہ کرام میں جو اپنے معاشرے میں تبدیلی لائی, حقیقی تبدیلی لائی, وہ کیسے ممکن ہوئی؟ قرآن کے ذریعے. اچھا قرآن ہم مانتے ہیں قیامت تک ہے, تر و تازہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں عالم ربانی کی ہر معاشرے میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو موجودہ دور کے لوگوں کی لینگویج میں پیش کرے. جی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ, سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ان کی سطح پہ جا کے ان کو سمجھانا بھی ہے. ہاں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم, اس کی بہت کمی ہے ہمارے معاشرے میں, قرآن کریم پر بات نہیں کی جاتی. ممبر و محراب سے جب بات نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں بات کی جائے گی؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو پہلو ہیں کہ علماء کرام ایک تو تعمیری انداز میں اور پھر یہ دیکھیں کہ کہاں کیا ضرورت ہے. اگر انہوں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, یہ نہیں کہ کئی فما اتفاقہ, بھئی جو چل پڑا وہ تقریر کر دی, جو حالات بنے اس کے مطابق جو ہے بس جو لکھا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا نئے انداز میں پیش کر دیا اور کام ختم. نہیں, یہ تو فارمیلٹی ہو گئی, جان چھڑانے والی بات ہو گئی. ہمارے اسلاف تر و تازہ تعمیر کی آپ نے جو ابتدا کی ہے, کہاں کہاں بیٹھے ہیں, اور ہمارے اسلاف نے جن موضوعات پہ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ موضوعات بھی ہمیں نہیں پتا. اللہ اکبر. آپ اپنے اکابر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی کتابوں کے جو عربی نام ہے نا, اندر تو جو کچھ ہے ان کے نام بھی ہم سے نہیں پڑھے جائیں گے کہ انہوں نے کیا. علماء کی میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو یہ کمی ہے, اس کو پورا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اپنی جو جیسے علامہ صاحب نے کہا نا کہ ہم آفاقی نبی کے امتی ہیں, تو ہم عالم ربانی کو آفاقی ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا وہ سارے معاشرے کو سامنا رکھنا چاہیے, ویژن بڑا ہونا چاہیے, اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. اس کی آفاقی سوچ ہوگی تو پھر قرآن کا نور بھی اس کو ہدایت دے گا, حدیث بھی اس کی مدد کرے گی. اگر نہیں ہے تو پھر جہاں پڑھیں وہیں پڑھے رہیں گے. اور اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ کئی سال تک ایگزسٹنس رہی ہے ان علماء کی, مگر انہیں آج کوئی یاد نہیں کر رہا کیونکہ وہ اپنے پیچھے کوئی کام چھوڑ کے نہیں گئے. ان کا ویژن جو تھا وہ اسٹرانگ نہیں تھا, بڑا نہیں تھا, تعمیری نہیں تھے. ایک بھی تقریبی کسی بھی شعبے کے آدمی کو کوئی یاد نہیں کرتا, کرے تو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا. بہرحال ہمارا وقت ختم ہوا. میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اور علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جاتے ہوئے دو جملے پیغام کے پیش فرما دیں آج علماء کی ذمہ داری. ایک علماء کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سب سے بڑی مرکزی تو یہی فرمایا کہ قرآن و حدیث ہماری اساس ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اپنے خطابات کے اندر قرآن و حدیث کو ماخذ بنائیں اور قرآن و حدیث ہی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کے حالات کو بھی جاننا ضروری ہے. بالکل صحیح. وہ کہا جاتا ہے من لم یعرف اہل الزمان من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل. جو زمانے کے معاملات کو نہیں سمجھتا ہے اور زمانے کے مطابق دیکھیں حالات بدلتے رہتے ہیں. موجودہ دور کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح. اکانومی اور تجارت کے نظام بدلتے رہتے ہیں, کرنسیوں کے نظام بدلتے ہیں, احکامات زمانے کے تحت بدلتے رہتے ہیں. تو ایک سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی یہ ہے کہ علماء اپنے زمانے, ایسا نہ ہو کہ ہم عرش کی خالی باتیں سناتے رہیں, فرش پر میرے دائیں بائیں میرے سراؤنڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے. مجھے لگی بندی 4-5 روایتیں آسمانی بیان کر کے اور میں نے کہنا خدا حافظ. تو زمانے اور وقت کے حالات کو ملوز خاطر, لیکن اس کے ہاتھ کے اندر قرآن و حدیث ہونا ہے. بے شک اس کے علاوہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ خود کردہ اور خود ساختہ جو جہتیں لے کر آتے ہیں, کہیں قرآن کا نعوذ باللہ اس میں رد ہو رہا. علامہ صاحب نے وہی کہا کہ وہ بولنے کا نہیں ہوگا, وہ پھر ویورشپ کو بڑھانے کے لیے کامیڈین تیار ہوں گے جو لطیفے سنا رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت دو جملوں میں؟ بس 2 جملے یہ عرض کروں گا کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. جب ایک وارث اپنی وراثت کو نہیں سنبھالتا ہے نا
تو پھر ان عقابوں کے جو نشے من ہیں نا وہ زاغوں کے تصرف میں چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج یہی ہو گیا ہے کہ ہم نے اس وراثت کو شاید کہیں ہلکا سمجھ لیا، تو پھر باہر سے گھس بیٹھی آگے جنہوں نے کہا میں عالم، اللہ اکبر، میں عالم بزرگ کچھ نہیں، میں عالم بزرگ کچھ نہیں۔ یہ کیوں گھسے وہ اندر؟ اللہ، کہاں سے ان کو جگہ کہاں سے ملی ہے؟ تو وراثت کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ حضرت، کیا خوبصورت آپ کلام کرتے ہیں۔ اللہ صاحب بات ہی نرالی ہے۔ اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے اور اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہنے کی دین متین سے مخلص اللہ رکھے آپ کو اور ہم سب کو۔ ناظرین کرام، میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وراثت کی بات ہو رہی ہے اور وراثت علم ہے، اور جب یہ علم جو وراثت ہے جو انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہے، جو انتہائی شفاف وراثت ہے، جب اس کے اندر دولت کی اور ذاتی خواہشات کی اور انانیت کی آمیزش ہو جائے گی، جب یہ علم برائے فروخت ہو جائے گا، جب یہ فتویٰ برائے فروخت ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو تباہی آئے گی، وہ تباہی اور اس کے کچھ اثرات آپ کے سامنے بھی ہیں۔ معاشرے کب خراب ہوتے ہیں؟ میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے، مثال کے طور پہ امام علی مقام کی اور یزید کی، حسین اور یزید، درمیان میں کانفلکٹ کیا ہے؟ ایک ہی کانفلکٹ ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ جو دنیا داری ہے، جو اکونامی ہے، جو پولیٹکس ہے، سیاست ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہے گی، یعنی شریعت کے تابع رہے گی۔ تمہاری عقل، تمہاری سیاست شریعت کے تابع رہے گی، شریعت تمہاری عقل اور سیاست کے تابع نہیں آ سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تمہاری عقل اور تمہارے مفاد اور تمہاری عیاشی کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تو ایک ہی میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ علم یہ دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ جو علم ہے نا، یہ جو انبیاء کی وراثت ہے، یہ دولت سے خرید کے اپنی ملک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل علم لوگوں کا ورثہ ہے جو نبیوں سے انہیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ ہر کسی میں یہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ پیسہ خرچ کرے، کچھ وہ بھاری ڈونر بن کے علماء خرید لے اور ان سے ڈیسیجنز لے لے، تو پھر وہ علماء نہیں ہوتے۔ علماء وہ ہوتے ہیں جو کٹ تو جاتے ہیں مگر اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ علماء کی ذمہ داریاں ہمیں معلوم ہیں۔ ہم ان علماء کو نہیں جانتے جن کا علم اور جن کا دین برائے فروخت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔